السلام علیکم حسن بھائی، برار بھائی، میرے آپ خیریت سے ہوں گے؟ میرا ایک سوال اس پہ تھا، حالانکہ میں نے اسے غامدی صاحب کو شارٹ کلپ میں سنا ہے، تو میں جس سے کچھ بیان کروں گا تو اس میں آپ کریکٹ کر دیجیے گا مجھے. جیسے جب وہ 2812 کے جو بخاری کی حدیث عمار بن یاسر والی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو جب اس کو انہوں نے بیان کیا تو جتنا میں نے شارٹ میں سنا، مجھے انہوں نے یہ بولا کہ اس میں بخاری کی نسخوں کے حوالے سے کوئی بات کی، تو جو کہ ڈاکٹر زبیر صاحب نے بھی کی ہے، میرے خیال عمران صفدر صاحب نے بھی کی تفصیلا. انہوں نے بولا کیونکہ جو یہ حدیث ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلائیں گے، یہ والا فریز اور باغی جماعت قتل کرے گی 2812 میں اس کا ایک ساتھ ہونا شبے میں ہے، ڈاؤٹ میں ہے، کیونکہ کئی نسخے ایسے ہیں جیسے امام حمیدی کا نسخہ ہے یا دیگر کئی نسخے وہاں پہ یہ فریز ایک ساتھ نہیں ملتے ہیں. تو اس بنیاد پہ ایک نتیجہ اخذ کیا گیا کہ 2812 کی بنیاد پہ جس طرح سے عام کیا گیا، فیمس کیا گیا کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے، یہ اصل میں غزوہ خندق کا واقعہ ہے یا مسجد بننے کی طرف کا واقعہ ہے. تو اس پہ مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہمیں اتنا واضح اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ جو باغی جماعت قتل کرے گی یہ تو تواتر سے ثابت ہے، اگر 2812 کو سائڈ بھی کر دے اتنا فریز ٹھیک. اب رہی بات اس کی کہ جنت کی طرف بلائیں گے عمار، وہ جہنم کی طرف بلائے گی جماعت، تو یہ والا فریز جب خالی 2812 کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں غالباً یہ قریش کی طرف ہے، کیونکہ اس وقت مسجد تعمیر ہو رہی تھی، 2 پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، تو یہ قریش کی طرف بات ہو رہی ہے. تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ جس وقت غزوہ خندق کہہ لیں یا مسجد نبوی کی تعمیر کہہ لیں، تو اس وقت جو قریش میں امیر معاویہ بھی تھے، وہ بھی غیر مسلمان تھے اس وقت، اور ان کے والد صاحب بھی غیر مسلمان تھے، تو یہ تب بھی ان پہ ہی فٹ ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ تحقیق سمجھ میں نہیں ہے، کیونکہ کئی اسکالرس ہیں وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ کئی جگہ مسنگ ملتا ہے یہ فریز، لیکن اس سے زیادہ نسخوں میں یہ پریزنٹ ہے. تو یہ تحقیق جو بال کی کھال نکالنا ہے. یار میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپس کی بات ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم لوگوں پر جنت جہنم کے اس طرح کے فیصلے فٹ کریں. ذرا اب سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ ہم کبھی کبھی اتنے خود فراموشی میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں کھڑا کرے اور ہم سے پوچھے کہ تم نے اس طرح سے چیزوں کو لوگوں پہ فٹ کر کے ان کی جنت جہنم کے فیصلے سنانے کی کوشش کی، تمہیں اس کا اختیار کس نے دیا تھا روئے زمین؟ یعنی آپ ذرا سوچیں، ہم لوگ کمال ہو جاتا ہے کبھی کبھی، یعنی میرے بارے میں کوئی یہ بات کہے، میرے بارے میں کیا میرے فرقے کے بارے میں کہے، تو میں اس کی جان کے در پہ آ جاتا ہوں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، راسخ العقیدہ ہیں، یہ دیکھو ہمارے یہ دلائل ہیں. اور کتنی آسانی سے ایک سانس کے اندر ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ دعویٰ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے فلاں شخصیت کے بارے میں ہمارے پاس فلاں دلیل ہے جس کی روشنی میں تواتر سے یہ ہو گیا. ابھی میں کچھ سوالات کرتا ہوں اس کے اوپر آپ کے سامنے آ کے، لیکن میں صرف عمومی رویے پہ، یعنی انسان اس قدر حدود ناآشنا ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں رہتا کہ دنیا میں وہ کرنے کیا ہے. بھئی میرا آپ کا امتحان ہے کہ میں جنت اور جہنم کے لیے منتخب ہوں، ہم یہاں بیٹھ کے لوگوں کو جنت اور جہنم سے محروم کر رہے ہیں جن کا فیصلہ اللہ نے میرٹ پہ کرنا ہے. ذرا امیجن کریں کتنی خطرناک بات ہے. اور اس طرح کے معاملے میں کوئی غلطی اگر ہم سے ہو جائے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا پیغمبر کی وہ روایتیں ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی اگر تم تکفیر کرتے ہو تو وہ تو پھر اگر مسلمان تھا تو تم ظاہر اسلام سے نکل جاتے ہو، تو ہم کہاں جائیں گے؟ بہت ڈرنے کی بات ہے، یہ بڑی تنبیہ کی بات ہے. یعنی اپنے فرقہ وارانہ تعصبات کے زیر اثر اپنی برتری اور حق پہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک اس سطح پر ہم چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں اپنی تائید کے اس طرح کے دلائل ڈھونڈ کے کہ فلاں نے فلاں کو کہا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو فلاں حق پہ ہوگا، تو باغی یہ تھے، تو اس وقت وہ نان مسلم تھے، تو فلاں تھا. میں بھی روایت پہ بات نہیں کر رہا، ہزار سوالات ہیں روایت پہ میرے، لیکن میں اس رویے پہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے اسکالرز اور اپنے فرقوں کی لڑائی میں اپنا ایمان نہیں گنوانا چاہیے. شیعہ سنی مخاصمت کے بڑے گہرے اور عوامل ہیں، وہ نظریہ امامت سے شروع ہو کر دنیا کی اسکیم میں اس امام کی موجودگی اور پھر 10,000 چیزیں ان سے پیدا ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ ان کو کہیں ٹھیک ہے جی ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سیدنا علی حق پر تھے، سب ٹھیک ہے، یہ لوگوں کی جنت جہنم کے فیصلے نہ کریں، یہ ہمیں برباد کر دے گی یہ چیز قیامت کے دن. اور اس وقت پتہ چلے کہ حدیث عمار کا نسخہ تو وہ دوسرے والا ٹھیک تھا اور ہم وہاں پر اپنی آخرت گوا کے بیٹھے. ان بحثوں کو یہیں تک رکھیں کہ بھائی یہ تاریخ کی بحثیں ہیں، ان میں یہ مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں، یہ رجحانات ہیں، ایسے جری ہو کر آدمی فیصلہ کرنے لگ جائے تو نعوذ باللہ من ذالک ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کچھ طالبانہ سوالات ہیں، ذرا مائک انمیوٹ ہی رکھیے گا ان کا. یہ آپ نے فرمایا کہ یہ تواتر حاصل ہے. تواتر کیسے حاصل ہے؟ تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس چیز کو انیشیٹ کیا، افراد کی اتنی بڑی تعداد اس وقت سے لے کر آج تک
اس فکر کو اگر وہ فکر ہے تو علم اور اجماع کے ذریعے، اور اس کا کوئی عمل ہے تو عمل میں ڈھال کر آگے منتقل کر رہی ہے. تو یہ جو چیز آپ نے بیان کی، تو یہ تواتر کس کا ہے؟ رسول اللہ کا یا امام بخاری کا؟ 212 میں تو بہت کلام بھی ہے متن پہ، لیکن یہ جو اتنا فریز ہے کہ باغی جماعت قتل کرے گی، یہ خود یہ اتنی جگہ مسلم سے لے کے کئی جگہ بھی روایت رک جائیے نا، یہی میرا سوال ہے، اسی پہ سوال ہے. یہ جو فریز ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا اس کو تواتر حاصل ہے، کس مفہوم میں تواتر ہے؟ رسول اللہ سے تواتر حاصل ہے، امام بخاری سے تواتر حاصل ہے، کس سے تواتر حاصل؟ نہیں، اس کی جو کثرت ترک کے حوالے سے کثرت ترک تواتر نہیں ہوتا نا. نہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن میں شیخ صلاح الدین اڈلیبی کے حوالے سے جو شافعی محدث ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے بولا کہ ترک اتنی جگہ آیا ہے، اس حوالے سے اس کو تواتر کی کیفیت. آپ دیکھیے اب اگلا ایک کام کیا کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جو تواتر کا تصور ہے اس کی اپنی ایک کونوٹیشن لے کے ایک فریز کو متواتر قرار دے دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ تو متواتر ہے تو اختلافات کے باوجود اس کو مان لو. بھائی یہ کہیں یہ تو حدیث کے فہم کا مسئلہ ہے نا، تواتر ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی اگر تواتر اس کو حاصل تھا تو خبر روایت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو حدیث کی کتاب میں کیوں آ گیا؟ تو متواتر خبر ہے. تو وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ میں صرف آپ کو ایک حدیث کے اصول حدیث کے چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے بتاؤں کہ جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے اپنے دلائل میں زور دینے کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ سب مانتے ہیں، پورا علم مانتا ہے کہ ان روایات میں جو چیز نقل ہوئی ہے یہ ظنی ہے. ظنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امکان ہے. اسی لیے ہر روایت کے آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات. یہ ظنی ماخذ ہے. ظنی ماخذ تاریخی ماخذ ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر صحیح غلط دونوں کا امکان ہے. یہ اس قطعیت کے ساتھ نقل نہیں ہوا جس کے بارے میں عقل یہ کہتی ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی، خبر غلط نہیں ہو سکتی، جیسے کہ قرآن مجید ہے. تبھی فرق کیا جاتا ہے خبر واحد میں اور کتاب اللہ میں. اور کتاب اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کیسے نقل ہوتی ہے، نقلاً متواتراً. اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے نہیں یہ خبر احاد ہیں، اس کو لوگ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگ کے طور پہ آگے منتقل کرتے ہیں. تبھی دونوں کے ماخذ میں ذریعہ علم کی بحث کر کے الگ الگ کرنا پڑتا ہے. اب اگلا کام کیا ہوتا ہے جو گھپلے کا باعث بنتا ہے؟ وہ کام یہ ہوتا ہے کہ ایک عقلی مقدمہ قائم کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے تواتر کے نتیجے میں ایک قطعی علم حاصل ہو جاتا ہے، اگر کوئی ایسی قطعی علم کی بات خبر واحد سے بھی حاصل ہو جائے تو کیا اس کو تواتر کے قائم مقام سمجھ لینا چاہیے؟ آپ سن رہے میری بات پہنچ رہی ہے؟ جی. اس کو وہ یوں بیان کرتے ہیں اصول حدیث کے لوگ کہ ما افاد القطع، وہ چیز جو قطع کا فائدہ دیتی ہے. یعنی قطعیت سے قرآن مجید مل گیا، قرآن مجید نے ایک تصور ہمیں دے دیا، وہ محکم قطعی الدلالہ ہے تصور. وہ کہتے ہیں اگر خبر واحد سے بھی کوئی ایسا تصور مل جائے ہمیں جس کے بارے میں ہم یہ خیال کریں کہ اس سے بھی قطعیت کا فائدہ ملتا ہے، تو اس کو بھی تواتر کے قائم مقام سمجھ لینا چاہیے ہے. اس پوری بحث کا خبر کے نقل کی حقیقت اور ماہیت سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہاں پر تواتر اس معنی میں کہا ہی نہیں جا رہا ہوتا. ٹھیک، یعنی تواتر اس معنی میں یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے. پھر تعین کرنی پڑتی ہے ان کو کس خبر کو متواتر آپ قرار دیں گے، تو پھر اس کے لیے تعداد مقرر کرنی پڑتی ہے. جس خبر میں تعداد آ جائے وہ متواتر نہیں ہو سکتی. تواتر کرتا کیا ہے؟ تواتر آپ کو اس تحقیق سے اوپر اٹھا لیتا ہے کہ آپ اس میں راوی دیکھیں، بندہ دیکھیں، اتنی بڑی تعداد. یعنی تواتر سے کسی واقعے کی رپورٹنگ قطعیت سے منتقل ہو جاتی ہے. یہ عقلی مقدمہ ہے. کیوں عقلی مقدمہ ہے؟ اس لیے کہ افراد کی اتنی بڑی تعداد کو آپ آمادہ کریں جھوٹ پر، یہ عقلاً محال ہے. اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہر جگہ پر انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگ ہو رہی ہے. اس رپورٹنگ میں کہیں پر آپ کو زیادہ رپورٹنگ مل جائے گی، تو وہ اس روایت کے فہم کا مسئلہ ہے، اس پر میں بھی گفتگو نہیں کر رہا. لیکن اس کو یوں کہنا کہ ایک متواتر نقل ہو رہی ہے چیز، متواتر نہیں. آپ کہیے کہ خبر واحد جو انڈیویجول انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ ہے اس کو نقل کرنے والے زیادہ تر لوگوں نے اپنی کتابوں میں ریس کو شامل کیا ہے. بس یہ کہیے. جیسے آپ متواتر کہتے ہیں تو گھپلا پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک، اچھا میں سمجھ گیا. کیونکہ میں سوال کو آپ نے کتاب اللہ کی طرف اٹھایا تو میں واپس اس کا رجوع کرتا ہوں، کیونکہ سوال اہمیت کا حامل یہ ہے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 16 پہ جب ہم غور کریں گے، جو کہ تقریباً آخر میں ہی نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں تقی عثمانی صاحب کا، کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دی جاؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانچا نہیں ہے کہ کون جہاد وفادار ہے یا جہاد میں پکا ہے، کون اللہ اس کے رسول اور جو مومنین ہیں ان کے علاوہ اپنا ولیجہ
کسی کو نہیں بناتا. تو جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ سقوط کے قائل ہیں اس مسئلے میں مشاجرات میں, وہ بھی نیچے لکھتے ہیں کہ یہ فتح مکہ پہ جو مسلمان ہوئے وہ مخاطبین ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول معین کر دیا سورۃ توبہ آیت نمبر 16 میں کہ جو طلقاء ہیں ان کی وفاداری ہی یہ ہے کہ ایک تو جہاد میں ثابت کرنا ہے, پلس اپنے جو سینئر صحابہ ہیں ان کا ساتھ دینا ہے, ان کا بالکل انہی کے خلاف نہیں جانا ہے. تو بہت بنیادی بات ہو گئی. اگر یہ ذرا ایک سیکنڈ رکیے گا, سینئر صحابہ ہیں ان کا ساتھ دینا ہے, ذرا عربی متن کا ترجمہ پڑھ کے بتائیے گا. ٹھیک, میں پڑھ رہا ہوں سورہ. جو سینئر صحابہ ہیں ان کا ساتھ دینا ہے, جی یہ جو ترجمہ ہے اس کا عربی متن, اگر عربی نہیں ہے تو اردو پڑھ کے بتا دیں. میں عربی بتا دیتا ہوں آپ کو, میں پورا پڑھ دیتا ہوں. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون. ترجمہ کریں اس کا, آیت کا جو ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے بالکل وہ ترجمہ لفظ بہ لفظ پڑھیں, جس میں یہ کہا ہے کہ سینئر صحابہ کے ساتھ اب تم نے ان کی اطاعت کرنی, ان سے لڑائی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, مطلب یہ ٹھیک ہے. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو, ایک جنید گڑھی صاحب کو کھل کے, بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, حالانکہ بھی اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں, اور اللہ اس کا رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار یعنی ولیجہ نہیں بناتے. اب آپ یہ دیکھیے ذرا, یعنی آپ ذرا تصور کریں, آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں, پوچھیں کہ یہ جو آیت پڑھ کے اس سے ایک نتیجہ نکالا گیا کہ سینئر صحابہ کی پیروی کریں گے, یہ اس آیت کہاں زیر بحث ہے؟ یا آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو مومنین ہے ولیجہ کون؟ بھائی مومنین رسول اللہ کی جماعت ہے, اور سامنے کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ مخالفین. نہیں, کون کھڑے ہوئے؟ فتح مکہ پہ وہ مسلمان, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. ہاں, لیکن دوسرے کون ہیں؟ دوسرے ان سے پہلے کے مسلمان. نہیں, مومنین کو چھوڑ کے اس کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں, یہ چیز زیر بحث ہے. اللہ, اس کے رسول اور اس کے ساتھی ایک مشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے مخالف دوسرا مشن کس کا ہے؟ نہیں, پھر آپ غلطی کر رہے ہیں. مخاطبین یہاں پہ فتح مکہ پہ وہ مسلمان ہیں, ان کی وفاداری اب شروع ہوگی. یعنی صرف کلمہ پڑھ لینے سے وہ جو ہے کامیاب نہیں ہو گئے. ابھی کلمہ پڑھا ہے انہوں نے, اب آگے اللہ تعالیٰ جانچے گا ان کو کہ ابھی وہ فتح مکہ کے کس کے خلاف جانچے گا, کس کے خلاف جانچے گا؟ بھائی دو ورڈ لکھیں, ایک تو جہاد کفار کے خلاف, اور جو اپنے مومنوں کے جو آگے دوسرا ورڈ بھی مومنوں کی ولیجہ. مومنوں کا ساتھ کس چیز میں دینا ہے یہ بتائیں نا. ولیجہ آپ بالکل آپ بولیے کہ مومنوں کے ولیجہ رہنا ہے, آپ خصوصی رازدار. بھائی مومنوں کے ساتھ رہنا ہے, کس کے خلاف؟ سوال یہ ہے کس کے خلاف ساتھ رہنا ہے؟ وہ تو کافر اس طرف ہے ہی. بس یہی ہے نا, تو یہ تو کہا کافر ہیں, اور کیا کہا؟ مومنوں کا ساتھ دینا ہے کس کے خلاف؟ یہ جو آگے انطباق آپ نے کیا وہ مومنوں کا ساتھ چھوڑ کے کافروں کے ساتھ چلے گئے تھے. جو آیت سے چیز برآمد کر رہے ہیں, آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اللہ, اس کے رسول اور اس کی جو قوم میں مومنین جس مشن پہ معمور ہیں ان کو چھوڑ کر پتہ اب چلے گا کہ تمہارا اصل قرابت مند اور دوست کون ہے. یہ ہے کہ وہ ہیں. تو ان کو چھوڑ کر کس سے دوستی کرنی ہے؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدنا معاویہ نے سیدنا علی کے ساتھ جو نزاعات ہوئے اس میں چھوڑ کے رومیوں کے ساتھ دے دیا. یعنی رومیوں کے کہنے پہ, کفار کے کہنے پہ وہ یہ کر رہے تھے. بالکل نہیں کیا, لیکن بینگ طلقاء جو ان کو حکم تھے کہ ان سے پہلے والوں کا ہی ساتھ دینا ہے. یعنی پہلے والوں کے ساتھ کس کے خلاف دینا ہے بھائی؟ ساتھ کس کے خلاف دینا ہے, یہ اس کا جواب دیں آپ. ہاں یہی میں بول رہا ہوں, کفار کے خلاف دینا ہے, نہ کہ خلاف کی تلوار لے کے کھڑے ہو جانا ہے. آپ سمجھے, کفار کے خلاف دینا. نہیں تو کفار تو یہ غور کر اس بات کو. نہیں, یہ ہرگز یہ نہیں. آیت میں سرے سے یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے بعد میں یہاں پر اقتدار پر جو اختلاف ہوگا اس میں کیا کرنا ہے. اس میں یہ تو آیت بتا رہی ہے تم نے کس کو دوست بنایا ہے, اللہ رسول مومنین کو. جب مخالف میں کفار کھڑے ہوئے, جہاد کس کے خلاف ہوگا جو پیچھے بتایا کہ آزمایا جائے گا؟ مسلمانوں کے خلاف جہاد ہوگا, کافروں کے خلاف ہی ہوگا. تو یہاں پر سرے سے, اب چونکہ اس پہ میں بحث میں نہیں جاتا, آپ کو میرا نقطہ نظر معلوم ہو گیا, اس پر مزید مطالعہ کریں, دیکھ لیں اس کو ہم جس طرح لیتے ہیں. سرے سے یہ چیز زیر بحث ہی نہیں ہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ایک خارج کا تصور لے کر آتے ہیں, آیت کو پڑھتے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی اب تمہیں آزمایا جائے گا. یہ مت سمجھو کہ آزمائش ختم ہو گئی, جہاد میں جاؤ گے پتہ چلے گا. یہ تو تم ایمان لے آئے ہو, اس کے بعد اب ایمان کا کچھ امتحان بھی ہوگا. اس امتحان میں پتہ چلے گا کہ مشرکین کے ساتھ ہو یا اس نئی جو تمہارے ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں ساتھ کھڑے ہو, اور اس میں تم کس کا ساتھ دیتے ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں, لیکن کیا یہ ان کے خلاف بھی تو کھڑے ہوئے, اس کو اس پہلو کو شاید وہ الگ ہے. وہ خلاف پہلے تو اس مقدمے کو اسٹیبلش کریں, خلاف کھڑے ہوئے, یہ تو الگ سے اسٹیبلش ہوگا خلاف کھڑے ہوئے.
یعنی اس آیت میں یہ کہیں پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اعلی منہاج النبوت سیدنا علی کے سپرد کی جائے گی؟ پہلے ذرا یہ ثابت کریں اس آیت۔ یہ میں نے بولا ہی نہیں، میں نے بولا اگر نہیں بولا تو پھر سیدنا امیر معاویہ کا ان کے خلاف کھڑے ہونے کو کیسے نکال لیا آپ نے یہاں سے؟ کیونکہ اکلوتے ہی ہیں طلقاء میں تھے جو امیر نہیں اکلوتے طلقاء میں اکلوتا ہونے کا مطلب سنیے طلقاء میں اکلوتا ہونے کا مطلب سرے سے یہ ہے ہی نہیں کہ آپ نے طلقاء کی پیروی کس چیز کے مقابلے میں کرنی ہے؟ او بھائی جہاد میں، مقابلے میں مومنین کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یعنی کمال دیکھیے منطق کا کہ پہلے آیت میں جو سرے سے لفظ ہے ہی نہیں سینئر صحابہ کی پیروی کرنی، کس معاملے میں پیروی کرنی ہے؟ اقتدار کے معاملے میں۔ تو آپ کے خیال میں جن صحابہ ایک سیکنڈ بات پوری کر لوں پھر آپ بات کریں، جن صحابہ نے سیدنا علی کی خلافت کو منعقد نہیں مانا انہوں نے قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی کی ہے؟ جی یہ بتائیں کہ یہ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، جن خلفاء نے جن صحابہ کرام نے سیدنا علی کی خلافت کے انعقاد کو نہیں مانا انہوں نے قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی کی ہے؟ جن وہ صحابہ کرام جو طلقاء میں سے تھے جو خلاف گئے انہوں نے اس آیت کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب مان لینا آپ کے مطابق پھر ایک امیر معاویہ کے خلاف مقدمہ نہیں ہے، صحابہ کرام کی اس پوری جماعت کے خلاف مقدمہ جنہوں نے سیدنا علی کی اس چیز کو نہیں مانا۔ اب یہاں رک جائیے طلقاء میں سے جو بھی ہے تو اب آپ یہ بتائیے طلقانی حقیقت پیش نظر ہوگی جس نے کیا ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوں مخاطب کسی حکم پر حقیقت کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، صرف مخاطب زیر بحث نہیں ہوتا، کوئی حقیقت، کوئی وجہ، کوئی ریشنل، کوئی ریزننگ، کوئی علت ہوتی ہے۔ خیر چلیے اس کو آگے بڑھاتے ہیں مجھے ذرا یہ بتائیے اس آیت کے اندر یہ چیز کہاں لکھی ہو؟ لفظ پڑھ کے مجھے بتائیے گا، یہ لفظ پڑھ کے بتائیے گا جہاں پر یہ ہو کہ مومنین میں سے بعد میں جو اقتدار کا دعویٰ کریں اس میں جو متاخرین اسلام لانے والے ہیں انہوں نے ان کی پیروی کرنی ہے، یہ بتائیں کہاں لکھا ہو؟ یہ کہیں نہیں لکھا، کیونکہ یہ بات ہی باطل ہے کہ ہم حضرت علی کو اقتدار کا دعویٰ کرنے والوں کے برابر کہتے ہیں۔ یہ تو وہ تو حق کے فیور میں کھڑے تھے، اقتدار تو اس کا بائی پروڈکٹ ہے۔ تو یہ تو میں آپ کی مثال نہیں لیتا کہ اقتدار اور غیر اقتدار کی بات ہے، کیونکہ آپ اس کو پولیٹیکل ایک فریم ورک میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اس آیت کو اٹھا کے جو سیدنا میرے معاویہ پہ اس کا اطلاق کیا، یہ کس پس منظر میں کیا؟ میں نے تمام طلقاء پہ جو ہے اطلاق کیا، کیونکہ سب اس کو طلقاء پہ ہی مخاطب کرتے ہیں اور ان کی وفاداری کا پہلو یہ کہ انہی کے ساتھ رہنا ہے، انہی کے ہی ساتھ رہنا ہے بس۔ کس چیز کے مقابلے میں رہنا ہے ان کے ساتھ؟ یہ آپ مجھے بیان کریں کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کس چیز کے مقابلے میں رہنا ان کے ساتھ، کس چیز کے مقابلے میں ان کے ساتھ رہنا ہے؟ باطل کے مقابلے میں ساتھ رہنا ہے۔ کون ہے باطل؟ جو حق کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ کون ہے یہاں آیت میں؟ کون ہے جہاد کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ کن کو کہا جا رہا ہے کہ تم اب پتہ چلے گا تمہاری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ یا مشرکین ہے۔ ہاں تو مشرکین ہے، مشرکین ہے نا، تو آپ اس آیت کو رکھے سامنے اور آگے اطلاق کرتے نا جو مشرکین مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کے مشرکین کے ساتھ گیا ہو، بتائیں ذرا سیدنا امیر معاویہ پہ اطلاق کیسے کر دیا آپ نے اس کا؟ یہ اس لیے کیا کیونکہ یہاں پہ مومنین لکھا ہے، مومنین کا ساتھ چھوڑ کے مشرکین کے ساتھ جانا ہے، مشرکین کے ساتھ گئے وہ۔ اب جو یہ غلطی مائنر سی ہو رہی ہے میری اصلاح کریے گا، یہ جو مومنین کا اطلاق آپ طلقاء پہ کر رہے ہیں، قرآن کوئی اطلاق نہیں، مومنین کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر ہے۔ غلط ہے، میں کریکٹ کر دوں، مومنین کا اطلاق طلقاء پہ قرآن کبھی کرتا ہی نہیں ہے بھائی۔ یہ تو خود قرآن مجید میں سورہ توبہ میں یہ بات بیان ہو گئی ہے، فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور دوسری جگہ پہ کیا بیان کیا؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ بھائی ہے تمہارے برابر کے دین میں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ بحث آگے بڑھ جائے گی، آپ کا نقطہ نظر سامنے آ گیا، میں نے اپنی رائے دے دی، دونوں غور کرتے ہیں دوسرے کی بات میں۔ تھینک یو۔